الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گناہ بہت قسم قسم کے ہیں، مگر ایک گناہ جو کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے، جس سے بڑھ کر کے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کے تعلق سے رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے کہ اس کی بخشش اللہ کے یہاں ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک کا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں جس کے لیے رب العالمین چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اعلان ربانی موجود ہے کہ ہرگز اس گناہ کی کوئی بخشش، کوئی معافی کا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں رب العالمین نے دوسری جگہوں پر اس گناہ کے تعلق سے مزید ہمیں تنبیہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو بھی نبی بھیجے گئے ان سارے لوگوں کی طرف یہ وحی کی گئی، ان کو یہ خبر دی گئی، ان کو یہ حکم دیا گیا، یہ جانکاری ان کو پراپت کرائی گئی کہ اگر تم سے کہیں شرک ہو گیا، تم نے شرک کا گناہ اگر کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم بالکل گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ رب العالمین کا اعلان ہے، صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، یا صرف اس امت کے لیے نہیں، بلکہ رب العالمین نے یہاں تک بیان فرمایا کہ یہ وحی، یہ خبر آپ کو بھی کی گئی، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو بھی نبی بھیجے گئے سب کی طرف یہ وحی کی گئی، یہ خبر دی گئی سب کو کہ تمہیں شرک کا گناہ نہیں کرنا ہے، اور اگر شرک کا گناہ کر دیا تو تمہاری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ تم نے 10 سال نمازیں پڑھی ہوں، 10 حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، تم نے اور بہت سارے لاکھوں کروڑوں اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوں، عبادت کی جو بھی قسم تم سے ہو سکتی ہے سب تم نے کیا ہو، مگر اگر کہیں شرک کی آمیزش تمہارے اعمال میں پائی گئی تو تمہاری کبھی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، تم گھاٹا اٹھانے والے ہوگے، اور تمہاری یہ ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوں گی، ان عبادتوں کا کوئی فائدہ ملنے والا تم کو نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر رب العالمین نے بیان فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ شخص جنت میں کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی، کس کے اوپر؟ جو شرک کرتا ہے، جو شرک کا گناہ کرتا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی اللہ کے مددگار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، ظلم کی اس سے کوئی بڑی قسم یا کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے شرک سے بڑھ کر کے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو لوگ
شرک کا یہ گناہ کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، رب العالمین کا اعلان ہے، قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ بالکل واضح طریقے سے ایک مسلم کو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن بطور یاد دہانی ہمیں ایک دوسرے کو اس چیز کی یاد دہانی بار بار کرتے رہنا چاہیے اور تذکیر کرتے رہنا چاہیے کہ دیکھیں یہ گناہ اس کا کیا لیبل ہے۔ اگر کہیں یہ گناہ ہو گیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ساری عبادتیں اور ساری محنتیں سب برباد اور ضائع ہو جانے والی ہیں، کسی چیز کا کوئی فائدہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آپ نے کتنی بھی اللہ کے راستے میں محنتیں کی ہو اور کتنی بھی نمازیں ادا کی ہوں، روزے رکھے ہوں، رمضان کے دوسرے نوافل کچھ بھی کیا ہو، نبی کے تعلق سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اگر آپ سے شرک ہو گیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو جب نبی کے اعمال برباد ہو جائیں گے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ کس لیول کے ہیں؟ ہم تو کسی لیول کے ہی نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے اگر کہیں ہم نے شرک کا گناہ کر دیا؟ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان کو، ایک مسلم کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے، اور ہر گناہ سے بچنے کی ضرور ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں چوک، غلطی، خطا ہو جاتی ہے۔ مگر دوسرے گناہوں کے تعلق سے رب العالمین کی طرف سے جو اعلان ہے اس کی ہمیں امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بخشش کے راستے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ نکل سکتے ہیں، دروازے کھل سکتے ہیں بخشش کے، معافی کے، دوسرے گناہوں کے تعلق سے۔ مگر یہ گناہ اگر ہو گیا تو پھر پتہ صاف ہے، اور آدمی پوری طرح سے یہ سمجھ کر کے رکھے کہ اگر اس سے یہ گناہ ہو گیا اور دنیا میں اگر اس نے اس سے پوری طرح سے خالص توبہ نہیں کر لی تو پھر کبھی اس بات کی امید نہ رکھے کہ اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، کبھی بھی اس کی جنت کی طرف واپسی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تم میرے ساتھ میرے پاس جب آنا ہو، تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، جس قدر تمہارے گناہ ہوں گے اسی قدر میری طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہوگی، مگر میرے پاس جب آنا تو شرک کا گناہ لے کر کے مت آنا۔ اگر تم شرک کا گناہ لے کر کے آؤ گے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ادنا جہنمی کو لے کر کے آیا جائے گا، یعنی جہنمی وہ انسان جو اس کو نچلا عذاب ہو رہا ہوگا، کم عذاب ہو رہا ہوگا، ہلکے درجے کا جہنمی ہوگا، مگر جہنمی ہوگا، اس کو رب العالمین کے سامنے لے کر کے آیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے، بتاؤ اگر آج تمہیں دنیا بھر کی مال و دولت دے دی جائے، ساری چیزیں تمہارے نام کر دی جائیں، اور تم سے یہ کہا جائے کہ یہ سب چیزیں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی، کیا تم یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ بندہ کہے گا اللہ بالکل میں تو تیار ہو جاؤں، مجھے آج جہنم سے نجات مل جائے، مجھ سے جو بھی کہا جائے میں سب کچھ خرچ کر دوں گا اللہ کے راستے میں، بس مجھے جہنم سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد اردت منک اہون من ھذا، اے بندے میں نے تم سے اتنا بڑا مطالبہ نہیں کیا تھا دنیا میں کہ تم میرے راستے میں سب کچھ خرچ کر دو، سب لٹا دو، اپنے پاس کچھ نہ رکھو۔ میں نے تم سے اس سے ہلکی چیز دنیا میں چاہی تھی، میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا جب تم اپنے باپ آدم کی پشتی میں تھے،
اسی وقت میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ تھا معاہدہ تھا، کانٹریکٹ تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد دیکھنا میرے ساتھ شرک کا گناہ مت کرنا، تم دنیا میں جانے کے بعد شرک کا گناہ مت کرنا، شرک مت کرنا۔ ایک خاص میرا تمہارے ساتھ جو معاہدہ تھا اس گناہ کے تعلق سے تھا، یہ گناہ تم مجھ سے مت کرنا، میرے ساتھ مت کرنا، کسی اور گناہ کے تعلق سے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ نہیں لیا کہ یہ گناہ بھی مت کرنا، مگر شرک کے تعلق سے یہ معاہدہ ہوا ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ سبحان اللہ، کیا کہ بندے دنیا میں جانے کے بعد تم شرک کا گناہ مت کرنا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكْ بِي، مگر اے بندے تم نے یہی گناہ کیا، تم نے یہی گناہ کیا، لہذا آج تمہاری بخشش کا کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے، آج ہرگز تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ ابھی دنیا میں ہیں، ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے آپ کو اگر ہم جہنم سے نجات دلوانا چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش کا کوئی راستہ نکل جائے، رب العالمین کے یہاں ہم گنہگاروں کی بخشش ہو جائے، کسی طرح سے رب العالمین کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، رب العالمین کا فضل ہمارے اوپر ہو جائے، جنت کا راستہ ہمیں کہیں سے دکھائی دے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں، اگر یہ ارادہ ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ اللہ کی توحید پہ جم جانا ہے، اور ہمیشہ کے لیے پوری طریقے سے اپنے آپ کو شرک سے الگ کر لینا ہے، شرک سے دور ہو جانا، کوسوں دور ہو جائے، انسان کے ذہن میں شرک کے تعلق سے بالکل کوئی آمیزش نہ پیدا ہو، اس کے اعمال، اس کی توحید، اس کی ساری عبادتیں شرک کے آمیزش سے بالکل پاک اور صاف ہو جائیں۔ اگر ہم اس کا پکا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، خوشخبری ہے، اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جو جس میں ہمارے لیے وعدے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، جنت کے وعدے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور توحید پر اپنے آپ کو جمائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ہر حال میں کوشش کریں، اور خود بچیں، دوست احباب کو بھی تنبیہ کریں، والدین کو، بچوں کو، بیوی کو، سارے لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں، تنبیہ کریں، تاکہ ہم خود بچ سکیں جہنم سے، اور ہمارے دوسرے بھائی اور ہمارے گھر والے بھی جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔